بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیرو کے معزز ناظرین السلام علیکم۔ دوستو لائک ضرور کر دیا کریں، شکریہ۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ مجھے طیش آتا تھا، ایسی منحوس شکلیں تھیں ان کی کہ میرا جی چاہتا تھا خود میں ان کا گلا دبا دوں، مگر اصل فساد کی جڑ تو ستناجا صاحب تھے۔ ابھی ٹھیک ہی کہتا تھا کہ میں چیتے پر سوار ہو گیا ہوں، اب کبھی نیچے نہیں اتر سکوں گا۔ ان پولیس والوں کی نہ دوستی اچھی نہ دشمنی۔ مرغے کی ٹانگیں ان کے سامنے تھیں اور وہ بہت خوش ہو رہے تھے۔ دوا کا ذائقہ ان کی سمجھ میں نہیں آیا، وہ بے دریگ روٹیاں الٹتے رہے۔ میرا خیال ہے ان میں سے ہر ایک نے 6 روٹیاں تو ضرور ہی کھائی ہوں گی۔ مرغا بھی ان کے سامنے بہت زیادہ تھا۔ ہم نے تو 10-12 آدمیوں کا کھانا پکایا تھا، مگر اب وہ صرف 5 ہی رہ گئے تھے۔ ابھی کھانا اختتام کو نہیں پہنچا تھا کہ عبدالکریم کا چہرہ ایک دم پیلا ہونے لگا۔ یہی حال دوسروں کا ہوا، مگر وہ کھانے سے ہاتھ پھر بھی نہیں کھینچ رہے تھے۔ ہم ان کو برابر پلیٹیں بھر بھر کر دے رہے تھے۔ 7ویں روٹی ان میں سے بہرحال کوئی بھی نہ کھا سکا۔ ان پر غشی طاری ہونے لگی اور وہ سب سر پکڑ کر بیٹھ گئے، اور ابھی وہ اصل بات سمجھ بھی نہیں سکے تھے کہ ان میں سے 3 آدمی بے ہوش ہو گئے۔ سب سے پہلے عبدالکریم نڈال ہوا، اس کے بعد باقی سپاہی۔ ابھی نے ان کی جیبیں ٹٹولنا شروع کر دیں، مگر کسی کے پاس بھی 5-6 روپوں سے زیادہ کی رقم نہیں نکلی۔ سب کے سب پھکڑ تھے۔ میرا خیال تھا کہ ان کے پاس کچھ نہ کچھ رقم ضرور ہوگی، مگر یہ تو بیکاری ہی ہیں۔ چل اب یہاں سے نکل چل، ابھی ایک بار میں ستناجا سے مل لوں، پھر میں اس کی کبھی صورت بھی نہیں دیکھوں گا۔ کہاں ہوگا وہ؟ میوں اسپتال میں پڑا ہے۔ یہ بڑی زیادتی کی بات ہے۔ ابھی پھٹے جوتے کی طرح اس نے مجھے اتار پھینکا ہے۔ اوے حیدر، تم ان کا دھیان رکھو، ہو سکے تو آدھا گھنٹے بعد ستناجا صاحب کی کوٹھی پر فون کر دینا کہ یہ بے ہوش ہو چکے ہیں۔ جی بہت بہتر، میں یہی کہوں گا، مگر آپ کے بارے میں انہیں کیا بتاؤں؟ کہہ دینا کہ ہم پہلے ہی یہاں سے نکل چکے تھے۔ جی ٹھیک ہے، میرے لیے کیا حکم ہے؟ حکم کیا ہے؟ یہ 2000 روپے رکھ لو، تمہیں کوئی بھی ضرورت پڑ سکتی ہے۔ اس کوٹھی کا دھیان رکھو۔ 5 سپاہی اس وقت تک کرسیوں سے کھسک کر فرش پر گر چکے تھے۔ ان کو اسی طرح پڑا رہنے دو، اس دعا سے آدمی مرتا بالکل نہیں ہے، اس لیے فکر کی کوئی بات نہیں ہے۔ یہ کہہ کر میں نے اپنی ضرورت کی چیزیں بریف کیس میں بند کر لی۔ میں اور ابھی وہاں سے بھاگ جانا چاہتے تھے، کسی ایسی جگہ جہاں ہم پھر ستناجا صاحب کا نام نہ سن سکیں۔ بہت غلامی کر لی تھی میں نے ان کی، اور اس کا میں نے خمیازہ بھی بھگت لیا تھا۔ وہ کسی کے دوست نہیں تھے، صرف اپنے مطلب کے یار تھے۔ ان سے دوستی ہو ہی نہیں سکتی تھی، اور کچھ نہ ہو سکا تو ہماری حفاظت کے بہانے اس نے ہم پر پولیس مسلط کر دی تاکہ ہم بند کر بیٹھے رہیں۔ وہ کوٹھی میرے لیے قید خانہ بن گئی تھی، ایک نیا پنجرا جو دانی کے پنجرے سے بھی زیادہ خوفناک تھا۔ ستناجا صاحب نے وہ کوٹھی مجھے اسی لیے خریدنے پر مجبور کیا تھا کہ میں ان کے سامنے رہ سکوں اور ذرا سی بھی چوں چرا نہ کر سکوں، مگر اسے نہیں معلوم تھا کہ میں ان پابندیوں کا عادی نہیں ہوں۔ میں تو جیل میں ٹک کر نہیں بیٹھا، زندگی تو میرے لیے ایک رقصاں کھیل تھی جو مجھے چاروں طرف گھماتی رہتی تھی۔ میں بھلا کیسے وہاں بند کر بیٹھ رہتا؟ میں نے سوچ رکھا تھا کہ اب کی بار میں سیدھا امریکہ نکل جاؤں گا۔ اس دمن اور عالیہ کو میں نے نہیں مارا تو گویا کچھ کیا ہی نہیں۔ وہ مجھے بدترین اذیتوں میں مبتلا کر کے خود مزے کر رہے تھے۔ ان کا تو قطرہ قطرہ کر کے خون نکال لوں گا میں۔ اب کیا ارادے ہیں سردار صاحب؟ تو کم سے کم مجھے سردار صاحب نہ کہا کر، میں لعنت بھیجتا ہوں اس نام پر۔ میں تیرے لیے صرف غلام جیلانی ہوں، ابھی صرف غلام جیلانی۔ ایک اداس سی مسکراہٹ اس کے چہرے پر ابھر آئی۔ بولا، تو ٹھیک کہتا ہے بھائی، ہم اپنی ذات کو کیسے بدل سکتے ہیں؟ اپنے حلقے سے کبھی بھی کوئی شخص باہر نہیں نکل سکا ہے، یہ قسمت کا حصار ہے، اسے توڑنا بہت مشکل ہے۔ حیدر اس وقت برآمدے سے اندر آ رہا تھا۔ اچھا حیدر، ہم جا رہے ہیں اور پتہ نہیں ہمارا ٹھکانہ کہاں ہوگا، بس تم اس کوٹھی کی حفاظت کرتے رہو۔ میں نے حیدر سے کہا، آپ فکر نہ کریں سردار صاحب، میں تو اس کوٹھی کا غلام ہوں، میرے لیے سارے ہی دن
ایک جیسے ہیں۔ ابھی ہم اس سے رخصت ہو کر برآمدے میں سے نکل کر لان تک پہنچے ہی تھے کہ آبی ایک دم رک گیا اور کوٹھی کی عقبی دیوار کی طرف دیکھنے لگا۔ ایک آدمی دیوار پھاند کر اندر آ گیا تھا۔ اس کو دیکھ کر ہم حیران رہ گئے۔ اس کی شکل و صورت ہمارے لیے بالکل اجنبی تھی اور وہ ہاتھ میں ہلکی سی اسٹین گن اٹھائے ہوئے تھا۔ اس کو دیکھ کر ہم ٹھٹھر کر رہ گئے، مگر ابھی وہ ہمیں دیکھ نہیں سکا تھا کہ اس کے پیچھے دو اور آدمی دیوار پھاند کر اندر آ گئے۔ تو اس کا مطلب یہ تھا کہ ستناجہ صاحب ٹھیک ہی کہہ رہے تھے، ہماری جان باقی سخت خطرے میں تھی اور وہ خطرہ ہمارے سروں پر منڈلانے لگا تھا۔ اس حال میں کہ ہمارے محافظ اندر بے ہوش پڑے تھے، وہ سپاہی اسی لیے کوٹھی کی عقبی دیوار کے پاس پھرتے رہے تھے کہ انہیں خطرہ اگر کوئی تھا تو وہیں سے تھا۔ ہم تیزی سے برآمدے کی طرف لوٹ گئے پناہ کے لیے۔ ہمارے پاس کوئی جگہ نہیں تھی۔ پستول اگرچہ ہمارے پاس موجود تھے اور وہ گولیوں سے لبالب بھرے تھے، پھر بھی ان سے بچنے کے لیے ہمیں کسی اوٹ کی، کسی آڑ کی ضرورت تھی، اور وہ تینوں کے تینوں مشین گنوں سے مسلح تھے۔ آبی نے مجھے کھینچ کر کوٹھی کی غلام گردش سے گزارا۔ پستول اس نے سیدھے ہاتھ میں پکڑ لیا تھا۔ اس دانی کے خون کا بدلہ لینے آئے ہیں جلانی، ان کے تیور مجھے بہت خطرناک لگتے ہیں، یہ کہہ کر اس نے مجھے اس کمرے میں پہنچا دیا جس میں ہم نے لڑکیوں کو ٹھہرایا تھا۔ میں اب انہیں بخوبی دیکھ سکتا تھا، وہ پھیل کر کوٹھی کی طرف بڑھ رہے تھے۔ تب میں نے دیکھا کہ کوٹھی میں دانی کا بھتیجا ڈگی پھر رہا تھا۔ اسے میں نے بادامی باغ کے لاری اڈے پر اس کے دشمنوں سے بچایا تھا، اور یہ اسی کی وجہ تھی کہ اس روز دانی نے مجھ پر ہاتھ نہیں ڈالا تھا، مگر اب وہ اس کے خون کا بدلہ لینے کے لیے مجھ پر خود چڑھ دوڑا تھا۔ مگر اس سے زیادہ حیرت مجھے اس وقت ہوئی جب میں نے دیکھا کہ اس کا دوسرا ساتھی کوئی اور نہیں بلکہ گل خان تھا، وہ شیر، ایسے لمبے لمبے پنجوں والا آدمی جو بہن جی کے گروہ کا سرگنا تھا، اور وہ اب ڈگی کے ساتھ مل کر مجھے تباہ کرنے آ گیا تھا۔ اس کو دیکھ کر میں پاگل ہو گیا۔ میرا جی چاہا میں ایک دم اس کے سامنے جا پہنچوں اور اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اس کو بوسہ دوں کہ ان آنکھوں نے ایک دن آسیہ کو دیکھا تھا اور وہ بہن جی کا آدمی تھا۔ وہ ابھی برآمدے سے دور ہی تھے کہ میں لپک کر راہداری میں بنی چھوٹی سی سیڑھی کھڑی کر کے کوٹھی کی چھت پر جا پہنچا۔ آبی بھی میرے پیچھے تھا۔ جب ہم چھت پر قدم رکھا تو آبی بولا، اب خیر ہے، ہم ان سے اب زیادہ بہتر طریقے سے نمٹ سکتے ہیں۔ تم نے پہچانا نہیں، یہ تیسرا آدمی بہن جی کا کرندہ گل خان ہے۔ وہ پتہ نہیں ڈگی کے ساتھ کیسے آ گیا۔ یہ ڈگی کون ہے؟ یہ دانی کا بھتیجا ہے، اس کا جگہ ٹیکس یہی وصول کرتا ہے۔ یہ وہی تو نہیں ہے جس سے تم لاری اڈے پر ملے تھے؟ ہاں، اس کی موت آئی ہے میرے ہاتھوں، مگر یہ گل خان ادھر کیسے آ گیا؟ اتنے میں وہ تینوں آدمی راہداری میں آ پہنچے۔ کوٹھی انہیں بالکل سنسان دکھائی دے رہی تھی، پھر بھی اس کے دروازے کھلے تھے۔ وہ کمرہ جس میں سپاہی بے ہوش پڑے تھے مجھے صاف نظر آ رہا تھا، اس کا دروازہ ابھی تک کھلا تھا۔ میرا خیال ہے حیدر اس وقت بھی باورچی خانے میں گھسا ہوا تھا۔ اس کے حوصلے کی میں داد دیتا ہوں، وہ سپاہیوں کو بے ہوش ہونے پر بھی پریشان نہیں ہوا تھا۔ ڈگی، گل خان اور تیسرا ساتھی راہداری میں سے گزرتے ہوئے سپاہیوں کے کمرے تک جا پہنچے۔ اب وہ ایسے مقام پر تھے کہ ہم دونوں کی گولیاں ان کے جسم سے پار ہو سکتی تھیں۔ آبی سے صبر نہیں ہو سکا۔ ڈگی جیسے اس کی ذات میں آیا، اس نے گولی اس کی کلائی میں سے گزار دی۔ دھماکہ اتنا آنن فانن ہو کر ساری کوٹھی لرز اٹھی۔ اسٹین گن ڈگی کے ہاتھ سے اچھل کر دور جا پڑا اور وہ ہاتھ کو رانوں میں دباتے ہوئے وہیں بیٹھ گیا۔ اپنے ہتھیار پھینک دو گل خان، میں تمہیں پہچان گیا ہوں، میں نے اپنی آواز کا تمام تر تمکن ان کی طرف منتقل کرتے ہوئے کہا۔ وہ لرز کر رہ گئے۔ چھپنے کے لیے ان کے پاس کوئی جگہ نہیں تھی۔ جہاں سپاہی بے ہوش پڑے تھے وہاں پہنچنے کے لیے بھی انہیں اوٹ کی ضرورت تھی، مگر ہم ان کے سر پر کھڑے تھے۔ سنا نہیں تم نے؟ گل خان، ہتھیار پھینک دو، اب تم کچھ نہیں کر سکو گے۔ تم مجھے کیسے پہچانتے ہو؟ گل خان نے ہتھیار والے دونوں ہاتھ اوپر اٹھا لیے۔ تم بہن جی کے پاس سے آئے ہو نا؟ مجھے نہیں جانتے، میں غلام جلانی ہوں۔ اس کے دوسرے ساتھی نے بھی اسٹین گن الگ پھینک دی۔ اب وہ دونوں ہاتھ اوپر اٹھا کر ہمیں یوں
دیکھ رہے تھے جیسے ان کی آخری گھڑی قریب آ پہنچی ہو۔ آبی آہستہ آہستہ سیڑھیاں اترنے لگا اور بولا تم سب ہتھیاروں سے الگ ہو جاؤ ورنہ اچھا نہیں ہوگا۔ پستول اس نے سیدھے ہاتھ میں تان رکھا تھا اور اپنے بے خطا نشانے کی داغ وہ ان پر پہلے ہی بٹھا چکا تھا۔ ان کے قریب پہنچ کر اس نے تینوں ہتھیار پاؤں کی ٹھوکر سے یکجا کیے اور ان کو دور پھینک کر بولا تم نیچے آ جاؤ یہاں، میرا خیال ہے یہ مجھے بھی پہچانتا ہے۔ آپ آبی صاحب ہیں نا؟ گل خان بولا۔ ہاں، تم سے فرید پور میں ملاقات ہوئی تھی مگر تم ان کے ہتھے کیسے چڑھ گئے؟ یہ میری غلطی تھی آبی صاحب، مجھے نہیں پتا تھا کہ دانی ہاں اس کے کرتوت ہی ایسے تھے۔ مگر تم لاہور کب آئے؟ آبی نے حیرت زدہ ڈیگی کو گھورتے ہوئے کہا۔ وہ بھی گل خان اور آبی کی باتوں پر ششدر رہ گیا تھا، بڑے غضبناک انداز میں بولا کتے تم ان سے ملے ہوئے تھے، ان کو بچانے آئے تھے تم؟ بک نہیں ہوئے ڈگی، یہ میرے لیے بڑے محترم لوگ ہیں، میں ان پر ہاتھ نہیں اٹھا سکتا۔ تو اپنی جان کی خیر منا، تو بھی سن لے قادر، میں تمہارا ساتھ نہیں دے سکتا۔ اتنے میں بھی ان کے پاس جا پہنچا اور تینوں ہتھیار اٹھا کر میں نے بازو میں ڈال لیے۔ باتیں پھر کر لینا، پہلے اس ڈگی کا علاج کرو، زخم زیادہ گہرا معلوم ہوتا ہے۔ میں نے ڈگی کا ہاتھ دیکھتے ہوئے کہا۔ اس میں سے مسلسل خون بہہ رہا تھا۔ اتنے میں حیدر راہداری میں نمودار ہوا۔ وہ اس گولی کی آواز سے پریشان ہو کر کسی جگہ دبک کر بیٹھ گیا تھا۔ اوے حیدر ادھر آ اور اس مصیبت کو لے جا، اس کی مرہم پٹی کر۔ تم جاؤ قادر ڈگی کے ساتھ اور بھول جاؤ کہ تم ان سے انتقام بھی لے سکتے ہو۔ گل خان نے بڑی کڑکدار آواز میں انہیں تنبیہ کرتے ہوئے کہا۔ وہ دونوں گنگ ہو کر رہ گئے تھے۔ گل خان نے ڈگی کو سہارا دے کر اوپر اٹھایا تو قادر بھی اس کا ساتھ دینے لگا۔ ان دونوں کو ہم نے الگ کمرے میں بٹھا دیا، اس طرح کے آبی پستول تان کر ان کے سامنے بیٹھ گیا۔ گل خان کو میں نے دوسرے کمرے میں بٹھا لیا، اس سے میں بہت سی باتیں پوچھنا چاہتا تھا۔ وہ اب کھل کر مسکرانے لگا تھا۔ بولا خدا کا شکر ہے کوئی غلط بات نہیں ہو گئی، ورنہ میں کبھی خالی ہاتھ واپس نہیں گیا۔ اس دانی سے تمہارا کیا تعلق تھا؟ وہ میرا استاد تھا جیلانی صاحب، میں پہلے اسی کے گروہ میں شامل تھا مگر پھر میں میاں والی کی طرف نکل گیا مسولینی کے ساتھ۔ وہ کہاں ہے آج کل؟ وہ بہن جی کے پاس ہے۔ کیا کر رہا ہے وہ وہاں؟ مزے کر رہا ہے۔ آپ کو شاید پتہ نہیں ہے کہ بہن جی نے مکرم علی گرایا کی حویلی پر قبضہ کر لیا ہے۔ وہ کس طرح بھائی؟ دراصل وہ جو تجمل حسین ہے نا، جو آپ کے ساتھ قید تھا، ہاں وہ جس کا انجر پنجر ڈھیلا ہو چکا تھا، ہاں وہی۔ آپ کو پتا ہے اس کی شکل گرایا سے کتنی ملتی جلتی ہے؟ ہاں میں نے اسے دیکھا تھا، اس کی شکل واقعی گرائے سے بہت ملتی تھی۔ اس کو بہن جی نے کندیار لے جا کر مکرم علی گرایا بنا دیا ہے۔ اب وہ وہاں بہن جی کے اشاروں پر ناچ رہا ہے اور بہن جی حویلی کی مالک بن کر بیٹھ گئی ہیں۔ کمال ہے، مجھے تو اس کا علم ہی نہیں تھا۔ میں اپنی بہن آسیہ کی تلاش میں ماں جی کے پاس بھی گیا تھا مگر وہ مجھے وہاں بھی نہیں ملی۔ یہ بات تو آپ کو بہن جی ہی بتا سکتی ہیں کہ آسیہ اس وقت کہاں ہوگی، مگر اس کو میں نے بھی کبھی نہیں دیکھا ہے۔ تم ڈگی کے ساتھ کیسے یہاں آ گئے؟ دراصل آسیہ کا بچہ اس شب خیر نے غائب کر دیا ہے۔ میں اس کی تلاش میں یہاں آیا تھا مگر وہ ابھی تک مجھے نہیں ملی۔ ڈگی سے روز میری ملاقات ہوتی ہے۔ آج صبح اس نے مجھے بتایا کہ کسی نے دانی کو اور جاکی کو مار دیا ہے اور اس پر میں بھی بفر گیا اور اس کے ساتھ چل نکلا، مگر شکر ہے مجھ سے کوئی غلط کام نہیں ہوا ورنہ بہت خرابی پیدا ہو جاتی۔ میں بہن جی کو کبھی منہ نہ دکھا سکتا۔ ویسے ہمیں پتا تھا کہ دانی کے آدمی یہاں حملہ ضرور کریں گے۔ یہ پولیس یہاں پہرے کے لیے آئی تھی مگر یہ کھانا کھاتے ہی بے ہوش ہو گئے۔ کوئی چیز کھلا دی ہوگی کسی نے۔ بات کچھ ایسی ہی ہوئی ہے، ہمیں ان کا یہاں آنا پسند نہیں تھا۔ اس ڈگی سے کہو یہاں سے چلا جائے۔ ان دونوں کو کچھ دنوں کے لیے باندھ کر رکھیں ورنہ یہ آپ کو آرام نہیں لینے دیں گے۔ میں انہیں گرفتار کروا دیتا ہوں، یہ تو کچھ بھی مشکل نہیں ہے۔ تیری دعا سے پولیس اپنی داس ہے۔ یہ اور بھی اچھا ہوگا، آپ کی سال 6 مہینے کے لیے جان بچی رہے گی۔ شہر میں دانی کے قتل کا بہت چرچا
چرچا ہو رہا ہے۔ چرچا تو ہوگا ہی، کوئی میرا نام تو نہیں لیتا، نہیں کسی کو اصل بات کا پتہ نہیں ہے۔ اتنے میں آبی کے کہنے پر حیدر نے کسی ڈاکٹر کو فون کر دیا۔ ہم کمرے میں باتیں ہی کر رہے تھے کہ وہ ڈاکٹر برآمدے آپ پہنچا۔ مجھے حیرت تھی کہ ڈگی اور قادر کی موجودگی میں انہوں نے ڈاکٹر کیسے بلا لیا، مگر معلوم ہوا کہ آبی نے ان دونوں کی مشقیں کس کر ان کو سٹور روم میں ڈال دیا تھا، اور یہ اچھی بات تھی۔ مجھے نہیں معلوم کہ ڈاکٹر نے آبی اور حیدر سے کیا پوچھا، میں نے کیا جواب دیا۔ میرا خیال ہے حیدر کا وہ پرانا واقف تھا، اسی لیے اس نے زیادہ پوچھ گچھ نہیں کی، بلکہ سپاہیوں کو اس نے گاڑی میں ڈالا۔ حیدر کو ساتھ لے کر اسی وقت باہر نکل گیا۔ شاید سپاہیوں کی حالت اسے تشویش میں مبتلا کر دیا تھا۔ ان کے نکلتے ہی آبی میرے پاس آ گیا، بولا ڈاکٹر انہیں کلینک میں لے گیا ہے۔ حیدر کو وہ جانتا تھا، کہہ رہا تھا کہ ان کی حالت ٹھیک نہیں ہے یار، کہیں دوا اس نے زیادہ تو نہیں ملا دی تھی آٹے میں کچھ کہہ نہیں سکتا، وہ روٹیاں بھی ساتھ لے گیا ہے۔ حیدر نے وجہ کیا بتائی ہے؟ اس نے کہا مجھے کچھ پتا نہیں ہے، کھانا کھاتے ہی یہ بے ہوش ہو گئے تھے۔ یہ اچھا ہے کہ وہ شفا بار کلینک میں گئے ہیں، حیدر ان سے نمٹ لے گا، بیٹھو تم ادھر۔ یہ تو اچھا ہوا ہمیں گل خان ادھر ہی مل گیا ہے۔ اس نے بتایا ہے کہ آسیہ کا بچہ اس شب خیر نے غائب کر دیا، اور خود کہاں ہے اس کا بھی کچھ پتا نہیں ہے، اور یہ بچے کی تلاش میں آیا تھا کہ ہمارے تعاقب میں چل نکلا۔ آبی نے فکرہ مکمل کرتے ہوئے کہا ہم تو فالتو فنڈ میں ہی مارے گئے تھے، اس کے ہاتھوں اسے نہیں پتا تھا کہ یہ کن لوگوں کے پیچھے دوڑ رہا ہے۔ پھر اب کیا سوچا ہے تم نے؟ پہلے تو ہم بہن جی سے ملیں گے، پھر اصل بات کا پتہ چلے گا۔ کیوں گل خان، اور کون آیا ہے تمہارے ساتھ؟ میں بس تنہا ہی آیا ہوں، میرا خیال تھا کہ میں شب خیر سے مل کر بچے کی منہ مانگی قیمت اسے دے دوں گا، مگر وہ ملی ہی نہیں۔ بس ٹھیک ہے، شب خیر کو بھی ہم تلاش کر لیں گے، تم ہمارے ساتھ قندھار چلنے کی تیاری کرو۔ میں تو تیار ہوں، آج ہی چل دو، میرا کیا ہے۔ تم اب پہلے ستناجا صاحب سے مل لو جیلانی، پھر ہم میاں والی اطمینان سے جا سکتے ہیں۔ تو چلو پھر ہم ابھی ستناجا صاحب کے پاس چلتے ہیں، خواہ وہ کتنے ہی بیمار کیوں نہ ہوں۔ مجھے کیا حکم ہے؟ پھر گل خان نے پوچھا۔ میرا خیال ہے تم اکیلے ہی ہسپتال چلے جاؤ، میں یہاں ٹھہرتا ہوں گل خان کے پاس۔ ہاں یہ بہتر رہے گا۔ تو پھر میں چلا۔ یہ کہہ کر میں اسی وقت کوٹھی سے باہر آ گیا۔ جب میں ہسپتال پہنچا تو سہ پہر ڈال رہی تھی۔ انکوائری سے پوچھنے پر معلوم ہوا کہ ستناجا صاحب کو گورا وارڈ میں رکھا گیا ہے۔ انہیں دل کا ہلکا سا دورہ پڑا تھا، مگر اب وہ بڑی حد تک سنبھل گئے ہیں۔ بالآخر میں پوچھتے پوچھتے ان کے کمرے تک جا پہنچا۔ دروازے پر دو سپاہی کھڑے تھے، اور اندر ستناجا صاحب اس وقت تنہا تھے۔ ان کی بیگم واپس جا چکی تھیں۔ جب میں دروازہ کھول کر کمرے میں پہنچا تو وہ اس وقت سیب کھا رہے تھے۔ کسی نے انہیں بتا دیا ہوگا کہ سیب مفرح قلب ہوتا ہے، ورنہ وہ اتنی رغبت سے پھل نہیں کھاتے تھے۔ مجھے دیکھتے ہی وہ بستر سے اٹھ گئے اور پاؤں میں سلیپر پھنسا کر میری طرف بڑھے، مگر میں نے انہیں آگے بڑھ کر روک دیا۔ آپ آرام سے بیٹھے ستناجا صاحب، آپ یہاں کیسے آ پہنچے؟ یہ جگہ تو آپ کے لیے نہیں تھی۔ کیا پوچھتے ہیں سردار صاحب، اس لنگاہی کے معاملے نے میرے اعصاب کچل دیے ہیں۔ آخر ہوا کیا تھا؟ میں بھی تو کچھ سنوں۔ وہ ایک سیب میری طرف بڑھا کر بولے آپ بھی کھائیں۔ سردار صاحب بات دراصل یہ ہے کہ مجھے نہیں معلوم تھا کہ وہ لڑکیاں میرے لیے اتنا بڑا پرابلم بن جائیں گی۔ دانی نے جب گل محمد کے کوارٹر پر رات کو حملہ کیا تو اس وقت اس گل محمد نے اپنے یاروں کو بھی وہاں بلا رکھا تھا۔ لڑکیاں یہ بتاتی ہیں کہ ان تینوں نے ان کی عزت لوٹ لی، وہ یہی کہتی ہیں۔ یہی بات انہوں نے دانی سے کہہ دی۔ اس پر اس خبیث نے گل محمد اور اس کے دونوں ساتھیوں کو وہیں گولی مار دی۔ یہ بہت بڑی قیمت ہے سردار صاحب جو ہم سے لی گئی، میرا برا ہو۔ میں نے دانی کے تشدد سے عاجز آ کر گل محمد کا پتہ اسے بتا دیا۔ جب دانی واپس آیا تو اس کا جو حشر ہوا وہ آپ کو معلوم ہی ہے، مگر فائدہ کیا ہوا ان تمام باتوں سے؟ میں نے بڑے صاحب کو آگاہ کیا تو وہ مجھ پر برسنے لگے، بہت ناراض ہیں وہ مجھ سے۔ بس یہی وجہ ہے کہ مجھے دل کا دورہ پڑ گیا اور میں یہاں آ لیٹا۔ یہ تو بہت برا ہوا ستناجا صاحب، 3 آدمی ہلاک ہو گئے۔ ہاں، ان کے قتل کا مجھے بہت افسوس ہے۔ بعد میں مجھے پتا چلا کہ دانی کے کچھ آدمی آپ پر بھی حملہ کرنا چاہتے ہیں۔ یہ اور زیادہ خطرناک بات
تھی وہ غصے سے پاگل ہو رہے تھے، اسی لیے میں نے وہ سپاہی آپ کی طرف بھیج دیے۔ وہ لوگ آپ کی طرف تو نہیں آئے تھے؟ جی ہاں آئے تھے، یہ کہہ کر میں نے انہیں ساری تفصیل بتا دی۔ دیکھا میں نہ کہتا تھا کہ یہ سارا قصہ ہی غلط ہو گیا، لڑکیاں بھی برباد ہو گئیں اور حسنین لنگاہی بھی ہمارے ہاتھ نہیں آیا۔ کیوں؟ کیا کہتا ہے وہ واقعی پاگل ہو چکا ہے بھائی، کسی کو وہ پہچانتا بھی نہیں ہے، بازاروں میں نکل جاتا ہے، پتہ نہیں لوگوں سے کیا کچھ کہتا پھرتا ہے۔ میں تو سردار صاحب اپنے ضمیر کا مجرم بن کر رہ گیا ہوں۔ بڑے صاحب کو بھی میں نے ناراض کر لیا، وہ آپ کا بھی نام سننا پسند نہیں کرتے ہیں اب، حالانکہ یہ سب کچھ آپ نے انہی کے مشورے سے کیا ہے۔ تجویز میری ہی تھی، بڑی بے دلی سے انہوں نے ہاں کہی تھی، مگر یہ معلوم نہیں تھا کہ صورتحال اتنی خوفناک ہو جائے گی۔ وہ تو خدا کا شکر ہے جھٹکا زیادہ شدید نہیں تھا، ورنہ تو میرا دل مجھے لے ڈوبا تھا۔ ستناجا صاحب سے نظر اونچی نہیں اٹھائی جاتی تھی، وہ بہت ہی کبیدہ خاطر ہو رہے تھے۔ بولے میں کس بات کا جواب دوں گا خدا کو اور بڑے صاحب کو، اور اب آپ سناتے ہیں کہ 5 سپاہی وہاں بے ہوش ہو گئے ہیں۔ ہاں ان کا علاج ہو جائے گا، ان کی فکر نہ کریں، مجھے معلوم ہے وہ ٹھیک ہو جائیں گے۔ خدائی خیر کرے، مجھے یہی ڈر لگا رہتا ہے کہ پتہ نہیں کون کس وقت اس کمرے میں گھس کر مجھے گولی مار دے، اسی لیے یہ 2 سپاہی میں نے یہاں بٹھا رکھے ہیں، مگر اس سے کیا ہوتا ہے، دشمن تو آخر دشمن ہوتا ہے۔ واقعی آپ کو بہت محتاط رہنے کی ضرورت ہے، ہمارے بارے میں بھی آپ کا اندازہ بالکل صحیح نکلا۔ ان کے آنسو بہ نکلے جنہیں انہوں نے فوراً ہی میز کی چادر سے پونچھ ڈالا، مگر پھر بھی وہ خود کو روک نہ سکے۔ اس روز وہ واقعی اپنے گناہوں پر بہت پشیمان تھے، اتنے سارے لوگ ان کی وجہ سے تہ تیگ ہو گئے تھے، محض اس لیے کہ بڑے صاحب کی کامیابی یقینی ہو جائے۔ وہ سارے ہی راستے اسی محل کی طرف جاتے تھے، مگر ہر قدم دوسروں کے لہو میں ڈوب جاتا تھا، اور یہی بات اب ستناجا صاحب کو پریشان کر رہی تھی۔ میں نے بڑی مشکل سے انہیں خاموش کرایا، ورنہ وہ روتے ہی جا رہے تھے۔ جب ذرا ان کا گریہ تھما تو بولے میں شاید نوکری سے بھی نکال دیا جاؤں، بڑے صاحب کا خیال ہے کہ میں ان کی بے عزتی کا سبب بن رہا ہوں، یعنی یہ جانتا اگر تو لٹاتا نہ گھر کو میں دفع کریں، یہ سارا معاملہ ہی غلط ہو گیا ہے۔ یہ بتائیں کہ وہ لڑکیاں اب کہاں ہیں؟ وہ میرے گھر میں ہیں، میں انہیں جلد ہی واپس کر دوں گا۔ اگر لنگاہی پاگل نہ ہو جاتا تو اسے خود بلا کر اس کی امانت اسے واپس کر دیتا، مگر اب میں کسی ذریعے سے انہیں وزیرآباد بھیج دوں گا، اور وہ جو ڈگی اور قادر میرے گھر میں ہیں میں ان کا کیا کروں؟ میرا خیال ہے انہیں گرفتار کروا دیں، میں ابھی تھانے فون کر دیتا ہوں، وہ انہیں آ کر لے جائیں گے۔ ہاں یہ بہتر رہے گا، ان دونوں کو سال 6 مہینے کے لیے قید کروا دیں، وہ خود ہی ٹھیک ہو جائیں گے۔ ٹھیک تو وہ کیا ہوں گے، جیل سے نئے کرتب سیکھ کر نکلیں گے، البتہ آپ کی جان بچی رہے گی۔ آپ زیادہ فکر مند نہ ہوں، بڑے صاحب آپ سے زیادہ دیر ناراض نہیں رہ سکتے، وہ ایسے ہی دھمکی دے رہے ہوں گے آپ کو۔ نہیں جی، وہ بہت سنجیدہ تھے، اتنا سنجیدہ تو میں نے انہیں کبھی نہیں دیکھا، اور جو کچھ وہ کہتے ہیں کر دکھاتے ہیں۔ ستناجا صاحب کچھ زیادہ ہی پریشان ہو گئے تھے۔ نہیں وہ ایسا نہیں کریں گے ستناجا صاحب، مجھے یہ بتائیں کہ جنجوا اور کناری کا کیا قصہ ہے، پیچھے کون لگا تھا؟ وہ بات میرے لیے ایک الگ مصیبت بن گئی ہے، ان کے پیچھے میں نے جیل سے ایک آدمی لگا رکھا تھا، اس اللہ کے بندے نے ان کو ایک ہی جگہ ختم کر دیا ہے، حالانکہ میں نے اسے کہا تھا کہ ان کی موت الگ الگ موقعوں پر ہونی چاہیے، اگر وہ کسی حادثے میں مرتے تو اور بات تھی۔ خدا ہی میرے گناہ معاف کرے، میں نے بہت ظلم کیا ہے سردار صاحب، خدا کو میں کیا جواب دوں گا؟ یہ کہہ کر وہ پھر چادر میں منہ چھپا کر رونے لگے۔ اس کام کے لیے تو بڑے دل گردے کی ضرورت ہوتی ہے ستناجا صاحب، آپ کا یہ رونا میری سمجھ میں نہیں آیا، یہ دل کا دورہ مجھے مار بھی سکتا ہے، آدمی کی اوقات ہی کیا ہوتی ہے، یہ سب کچھ یہاں ہی پڑا رہ جاتا ہے۔ میں نے یہ سب کچھ کس لیے کیا ہے؟ لوگ ہم پر نام دھریں، ہم کس کو جواب دے سکیں گے؟
جو کچھ بھی ہوا ہے بالکل غلط ہوا ہے۔ لعنت بھیجیں اس سارے قصے پر ستناجا صاحب، ان کی موت آتی ہے وہ مر جاتا ہے، ایسا نہیں ہوتا ہے، قتل عمد کا کوئی جواز نہیں۔ یہ کہہ کر انہوں نے ولیم کی 2 گولیاں اٹھا کر منہ میں رکھ لیں۔ پانی کا گلاس لینے کے لیے اٹھنے لگے مگر میں نے انہیں پانی دیا اور خود اٹھ کر انہیں پانی دے دیا۔ آپ کی مہربانی ہے سردار صاحب، میرے جسم پر اتنے نیل پڑ چکے ہیں کہ سمجھ میں نہیں آتا کیا کروں۔ ہو سکتا ہے یہ دل کا عارضہ مجھے اسی وجہ سے ہو گیا ہو، کوئی کیا کہہ سکتا ہے۔ ڈاکٹر کا کیا خیال ہے؟ کسی صدمے نے میرا یہ حال کر دیا ہے۔ دانی کے چابک مجھے ادھیڑ کر رکھ دیا تھا، گل محمد کا پتہ، ورنہ میں اسے نہ دیتا۔ دفع کریں اس قصے کو، یہ سزا جزا کا معاملہ خدا پر چھوڑ دیں، وہاں جائیں گے تو بھگت لیں گے۔ دل کو مطمئن رہنے دیں۔ میں یہ کہنے آیا تھا کہ میں آج کہیں جا رہا ہوں۔ وہ کس لیے؟ مجھے پتا چلا ہے کہ آسیہ ادھر ہی کہیں بیٹھی ہے، اس کو ڈھونڈنا بہت ضروری ہے۔ میں تو اسی کے لیے ہی اس راہ پر چل نکلا تھا۔ مجھے معلوم ہے میں اعتراض تو نہیں کر سکتا، آپ وہاں سے ہو آئیں، مگر آپ کو جلدی لوٹنا ہوگا۔ اندازاً کتنے دن لگ جائیں گے وہاں؟ میں کچھ نہیں کہہ سکتا، ہو سکتا ہے 15 دن لگ جائیں، یہ بہت زیادہ ہیں۔ اگر وہ آپ کو نہیں ملتی تو پھر میں اپنے آدمی اس کے پیچھے بھیجوں گا، انٹیلیجنس کے۔ ویسے تو وہ جیل سے بھاگی ہوئی عورت ہے، اور اب وہ اگر کسی 4 دیواری میں جا بیٹھی ہے تو اس کو ڈھونڈنا ناممکن ہوگا، مگر پھر بھی معلوم تو کیا جا سکتا ہے۔ بس میں اسی لیے جا رہا ہوں، انشاءاللہ جلدی ملاقات ہوگی۔ میں ابھی شفا پر فون کر کے معلوم کرتا ہوں، وہ سپاہی کہیں شور ہی نہ مچا دیں، ان کو سنبھالنا بھی بہت ضروری ہے۔ اچھا، خدا حافظ۔ جی خدا حافظ، آپ بس اپنی صحت کا خیال رکھیں۔ یہ کہہ کر میں وہاں سے باہر نکل آیا۔ دونوں سپاہی دروازے کے دائیں بائیں اسٹول بچھا کر بیٹھے تھے، اور میں سوچ رہا تھا کہ اگر موت نے وہ راستہ دیکھ لیا تو پھر وہ 2 باوردی آدمی اس کو کیسے روک سکیں گے، اور ستناجا صاحب کی جان کے تو کئی دعوے دار تھے، کس کس کو لگام ڈال سکیں گے۔ اسپتال کی فضا بہت سوگوار تھی، شہر کا بھی یہی حال تھا۔ مجھے کسی طرف کوئی خوشی چہکتی نظر نہیں آئی۔ دراصل خوشی ایک اندرونی جذبے کی مرہون منت ہے، دل میں وہ لہر نہ اٹھے، وہ جذبہ سرد ہو جائے تو پھر ماحول میں یاس ہی یاس گلی نظر آتی ہے۔ خوشیاں کوئی درآمد شدہ جنس ہرگز نہیں ہے۔ میں ٹیکسی میں بیٹھ کر سیدھا گلبرگ جا پہنچا۔ اس سفر میں مجھے کوئی 2 گھنٹے لگ گئے ہوں گے۔ میں نے گیٹ کی گھنٹی پر ہاتھ رکھا تو مجھے سامنے حیدر نظر آیا، وہ واپس آ چکا تھا۔ اس نے گیٹ کھولا تو وہ مسکرا رہا تھا۔ ان کا کیا حال ہے بھائی؟ اب وہ ٹھیک ہو گئے ہیں، مگر وہ حوالدار مجھے ذلیل کر رہا تھا۔ آخر اسے کسی نے ٹیلی فون کیا، جسے سن کر اس کا غصہ کم ہو گیا، ورنہ وہ بہت طیش میں تھا۔ فون کس نے کیا تھا اسے؟ پتہ نہیں، اس کے کسی افسر کا فون تھا، وہ بہت سر کر رہا تھا۔ تم ابھی آئے ہو؟ جی ہاں، کوئی 10 منٹ ہوئے ہیں۔ میں نے کلینک سے نکلتے ہی ٹیکسی پکڑی اور یہاں آ گیا۔ وہ ڈگی کہاں ہے؟ وہ دونوں اندر ہی ہیں۔ ان کا کیا کریں ہم؟ ان کا بھی بندوبست ہو جائے گا، انہیں پولیس لے جائے گی، میں نے ستناجا صاحب سے کہہ دیا تھا۔ یہ کہہ کر میں اندر چلا گیا۔ اس وقت آبی اور گل خان چائے پی رہے تھے۔ مجھے دیکھتے ہی آبی نے پیالہ میز پر رکھ دیا، مگر وہ ڈگمگانے لگا۔ آبی کے ہاتھ لرز رہے تھے، پتہ نہیں وہ کس سوچ میں گم تھا۔ مجھے دیکھتے ہی بولا، کیا کر رہے ہو اب؟ ایک تو تمہاری یہ تدبیریں ہمیں لے ڈوبی ہیں۔ میں نے کیا کیا ہے یار؟ مجھ پر خواہ مخواہ ہی گرم ہو رہے ہو، بالکل بکواس آدمی ہو تم۔ آخر کیا ضرورت تھی تمہیں ان کا چمچہ بننے کی؟ مار مار کر انہوں نے ہمیں دمبا بنا دیا۔ وہ تمہارا ستناجا مرا نہیں ابھی؟ یار وہ تو ابھی زندہ ہے، خدا کے لیے کچھ سوچو، کیا کہہ رہے ہو تم؟ میں کیا سوچوں؟ اس کو چابک مار مار کر دانی نے تباہ کر دیا، تمہارے زخم بھی میں دیکھ چکا ہوں۔ آخر تمہیں یہ سوجی کیا؟ اب بھگتو بیٹھ کر، اپنے گھر میں چور بن کر رہ گئے ہو۔ دانی کسی ایک آدمی کا نام نہیں ہے، تم سے وہ بدلہ ضرور لیں گے، ڈگی نہیں تو کوئی اور آ جائے گا، کچھ بھی نہیں ہوگا۔ ابھی تم تو خواہ مخواہ پریشان ہو رہے ہو، وہ گولی میرے ہی ہاتھ سے چلی تھی، موقع کا گواہ کوئی نہیں ہے، سب کچھ وہیں ختم ہو گیا تھا، اور ہم کون سے یہاں جم کر بیٹھے رہیں گے؟ پولیس ابھی ان دونوں کو لے جائے گی تو
ہم بھی یہاں سے دفع ہو جائیں گے، خاص کم جہاں پاک ہم سیدھے کندیار ہی چلے جائیں گے۔ وہاں تمہاری کون سی ماسی بیٹھی انتظار کر رہی ہے؟ ایک وہ بڈھا پھاپھا بہن جی ہوگی، اس سے تمہیں کیا مل جائے گا؟ وہ پردے دار خاتون، وہ کیوں ہماری مدد کرنے لگی؟ اس کے لیے تم نے کیا کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں۔ میں آسیہ کے لیے اس سے ضرور ملوں گا ابھی، وہ اس سلسلے میں ہماری بہت مدد کر سکتی ہے۔ کچھ نہیں یار، یہ سب بیکار باتیں ہیں، آسیہ کو بھول جاؤ۔ اس کے پیچھے پھرنا ایسا ہی ہے جیسے کوئی ہوا کو مٹھی میں بند کر رہا ہو۔ نہیں، یہ محض تمہارا خیال ہے، ہمیں وہاں ضرور جانا چاہیے۔ گل خان بھی ہمارے ساتھ ہوگا۔ جو جی میں آئے کرو، میں تو اس سارے سلسلے سے ہی بیزار ہوں۔ تمہیں بھلا یہ کوٹھی خریدنے کی کیا ضرورت پڑی تھی آخر؟ دوستو ویڈیو کو لائک ضرور کر دیا کریں۔ ISI پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔ معزز ناظرین، اپنا خیال رکھیے گا اور اپنے اس چینل کا بھی شکریہ۔